آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ یوحنا رسول کی انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت سے ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کے مکاشفات سے بھری ہوئی ہے۔ خدا نے جب بھی اپنی ذات کا مکاشفہ انسان تک پہنچانا ہے تو خدا جو ہے وہ کلام کرتا ہے، خدا بولتا ہے، خدا ابتدا ہی سے بولتا آیا ہے، اور جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ کریٹ کرتا ہے۔ جب خدا بولتا ہے تو وہ جو ہے وہ تخلیق کا کام کرتا ہے۔ اور یہ 4 اناجیل جس میں خدا یسوع مسیح کی زندگی کی ڈیٹیل آپ پڑھتے ہیں، یہ چاروں اناجیل جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کی ذات کے مختلف ایسپیکٹ جو ہیں یا اس کی ذات کا جو مکاشفہ ہے مختلف طرح سے اس کو ہمارے سامنے پریزنٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ پرانے عہد میں دیکھیں جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں تو خدا نے ان کو کہا کہ وہ کیمپ لگایا کریں 40 سال میں جب وہ سفر کر رہے تھے، تو جب وہ کیمپ لگاتے تو 4 قبیلے مشرق میں، 4 شمال میں، 4 جنوب میں اور 4 جو ہے وہ مغرب میں ہوا کرتے تھے، اور یہ صلیب کا نشان بنتا ہے۔ اور وہ قبیلے جو ان 4 گروپس میں آخر میں آیا کرتے تھے، ان 4 قبیلوں کے بھی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں اس ریفرنس سے، لیکن وہ 4 قبیلے اور ان کے نشان جو ہیں وہ 4 انجیلوں کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ خدا کے حضور میں 4 جاندار جو ہیں وہ دن اور رات خدا کی پرستش کرتے رہتے ہیں، اور وہ 4 جاندار جو ہیں ہر جاندار کے 4 چہرے ہیں، اور وہ 4 کے 4 چہرے جو ہیں وہ یہ 4 انجیلوں کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہے۔ خدا یسوع مسیح جب زمین پہ آئے تو خدا یسوع مسیح نے یہیں سے انجیل کی منادی شروع کی۔ کلام میں کیا لکھا، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مقدس متی کی انجیل مسیح کو بادشاہ کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل مسیح کو خادم کے طور پہ پیش کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ سرو کرے گا، خادم کی صورت اختیار کرے گا۔ اور مقدس لوکا کی انجیل جو ہے وہ مسیح کو آدم، کامل آدم کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہے کہ وہ کامل انسان کے طور پہ آئے گا اور میرا اور آپ کا فدیہ دے گا، کیونکہ فدیہ دینے کے لیے بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اور مقدس یوحنا کی جو انجیل ہے، مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے وہ مسیح کو خدا کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نے مقدس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ مسیح کو بار بار جو چیز کہتے ہوئے دیکھیں گے، جو سٹیٹمنٹ وہاں پہ رقم کی گئی ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے مقدس یوحنا رسول کے وسیلے سے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ خدا ہے، اور آج ہم اسی کے ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ بہت سی سٹیٹمنٹس ہیں جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مسیح خدا ہے، اور انہی سٹیٹمنٹ میں سے خاص 7 ایسی باتیں الگ سے ہیں جہاں پہ مسیح نے کہا میں ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں ہوں۔ اور یہ کون سی سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ خروج کی کتاب کے 3 باب کی 14 آیت کی سٹیٹمنٹ ہے، جب خداوند جو ہے وہ موسیٰ کو نظر آیا جھاڑی میں سے، اور خدا نے کہا کہ جاؤ اور بنی اسرائیل سے بات کر، اور ان کو وہاں سے لے گیا۔ تو اس نے کہا کہ خدا میں کیا کہوں، تو کون ہے؟ تو خدا نے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ تو اس نے کہا میں ان کو کیا کہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو
भेजा है कि तुम्हें छुड़ा के लेके आऊं। उसके बाद से बनी इसराइल जो है वो अपनी लैंग्वेज में, लिटरेचर में, जिंदगी में मैं हूं एक साथ इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनके नजदीक ये मुकद्दस वर्ड है जो खुदा ने अपनी जात के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आप यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने यहां पे 7 मरतबा 7 टाइम्स जो है उन्होंने कहा कि मैं हूं। और जब वो ये कहते थे कि मैं हूं तो बनी इसराइल और यहूदी जो है वो जो है आग बगोला हो जाते थे, वो जो है वो गुस्से से भर जाते थे, वो गजब से भर जाते थे कि ये नौजवान 30 साल का नौजवान जो है, 33 साल का नौजवान जो है वो कैसे कह सकता है उस लफ्ज को जो सिर्फ खुदा ने अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया है। और मुझे और आपको ये जानना है कि जब तक हमें मसीह की जात का पूरा मुकाशवा नहीं हो जाता उस वक्त तक हम मसीह के साथ तो चल सकते हैं, लेकिन मसीह की जात को पूरे तौर पे इंजॉय नहीं कर सकते, उसकी जात में हम खुशी नहीं मना सकते हैं। और खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे खड़े हुए हैं, इस मौके पे जो 8 बाब की 12वीं आयत है, तो यहां पे खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं नूर तक लेके जा सकता हूं, मैं नूर तक पहुंचा सकता हूं, मैं नूर को दिखा सकता हूं, मैं नूर तक रहनुमाई कर सकता हूं, नूर को मैं जानता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि मसीह ने कहा मैं नूर, मसीह ने कहा मैं हूं। और उन्होंने कहा तू कौन है? उन्होंने कहा मैं हूं दुनिया का। और जब उसने कहा मैं हूं दुनिया का नूर, तो वहां पे खड़ी जिंदगियां जो हैं वो कांप गई होंगी कि कोई इंसानी सूरत में आके ये दावा कर दे कि खुदा उनके दरमियान में खड़ा हुआ है, या हवा उनके दरमियान में खड़ा हुआ है, कुद्दूस उनके दरमियान में खड़ा हुआ है, वो जिसके सामने फरिश्ते अपना चेहरा नंगा नहीं कर सकते, वो जिसके सामने करोबीम और सराफीम और फरिश्ते और चारों जानदार और 24 बुजुर्ग अपने चेहरे को नंगा करने की जुर्रत नहीं करते, वो जिनके 6 पर है 2 से अपने चेहरे को ढांपे रहते हैं, 2 से अपने पांव को ढांपे रहते हैं, उसकी कुद्दूसियत का सामना नहीं कर सकते, वो उनके दरमियान खड़ा है। और वो कांप गए, डर गए, लेकिन सोचने लगे कि ये नौजवान जो है वो कैसे ये कह सकता है। बहुत से मौके हमारी जिंदगी में आते हैं जब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्यों, कैसे। वही वक्त है जब हमने किसी चीज को जानना और समझना है। नूर जो है वो हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, नूर जो है वो देखने की इस्लाहियत प्रोवाइड, हम देख सकते हैं, हम दुश्मन को जो हमारे खिलाफ इब्लीस की सूरत में डटा हुआ है और वो जो है पूरे जोर से आया हुआ है। मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा जब वो कह रहे थे कि बदरुएं हमारे ताबे हैं, जब वो मुनादी करके वापस आए और मसीह को रिपोर्ट दी तो कलाम में लिखा है मसीह ने कहा कि मैं इब्लीस को आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा था, वो बड़े गजब में उतरा हुआ है। मैं और आप आराम से अपने कामों को कर सकते हैं, वो आराम से नहीं बैठता। अगर हम आराम से बैठ गए तो बैठ गए, लेकिन वो आराम से नहीं बैठता। वो जो है वो कीमती जाने जो है जिनमें मैं और आप आते हैं, क्योंकि हम उसकी शबीह पे, सूरत पे बनाए गए हैं, वो उनको बर्बाद करने के लिए, वो उन्हें डीरेल करने के लिए जो है अपनी सार धड़ की बाजी लगा रहा है, और वो किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं करता। हमें सिर्फ साइट
बात का लगता है हमें साइट चाहिए, देखने वाली नजर चाहिए। हमें साइट के साथ साथ लाइट चाहिए। अगर साइट में लाइट नहीं है, नूर नहीं है, तो वो कोई साइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए मुझे और आपको मसीह की जरूरत है। मसीह ने कहा कि उसकी पैरवी जरूरी है, उसके पीछे चलना जरूरी है। मसीह के बारे में जानना काफी नहीं है, मसीह के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे हो ये काफी नहीं है। मुझे मसीह की पैरवी करनी है, मुझे मसीह के पीछे चलना है। इफ्सियों के खत के पहले बाब की 18 आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जिनके दिल एक बार रोशन हो गए, इनलाइटन हो गए, इल्यूमिनेट हो गए, जिनके दिल, वो दिल जो है वो मसीह के लिए धड़कने लगते हैं। उनके लिए मसीह के लिए कुछ ले लेना या कुछ छोड़ देने के मानी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए मसीह उनसे, उनकी जिंदगी से, उनके बाल बच्चों, मियां बीवी, बहन भाई, किसी भी चीज से ऊपर चला जाता है जब वो मसीह को ले लेते हैं। अगर ले लिया है मैंने और आपने, तो फिर वो हमारी सारी चीजों से ऊपर है। फिर हम अपनी जिंदगी के शॉर्ट होने को, 70, 80, 90, 100, 120 साल की जिंदगी, ये कोई जिंदगी नहीं है। अबदियत पे निगाह लगी रहती है, आखिरत पे हमारी निगाह लगी रहती है। तो जिनके दिल एक बार रोशन हो जाते हैं, जो मसीह को जान और पहचान जाते हैं, उनके दिल में मसीह की विजडम, खुदा की हिकमत जो है, खुदा की हिकमत कौन है? मसीह खुदा की हिकमत है। क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। पुराने अहदनामे में विजडम की बुक कौन सी कहलाती है आप जानते हैं? बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। जी बिल्कुल, जो इंसान की किताब है उसको हिकमत की किताब कहते हैं। और आज भी मैं सोच रहा था जब इसको मैं दोबारा पढ़ रहा था कि आप कभी एक तजर्बा कीजिएगा, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, इंसान की किताब पढ़ें और इंसान की किताब में जहां जहां हिकमत आया है वहां वहां यस्सु वर्ड को यूज करके पढ़ें। इंसान की किताब आपके लिए नहीं बन जाएगी, इंसान की किताब आपको 5वीं इंजील लगने लगेगी, क्योंकि हिकमत जो है वो खुद मसीह है। मसीह खुदा की हिकमत है। हजरत सुलेमान ने ये लिखी है और खुदा हजरत सुलेमान पर जाहिर हुआ और खुदा ने सुलेमान से पूछा, बता मैं तुझे क्या? और हजरत सुलेमान ने खुदा को कहा, है खुदा मुझे हिकमत दे। और खुदा ये सुन के इतना खुश हो गया, खुदा ने कहा कि तूने हिकमत मांगी है, मैं तुझे अजमत और हशमत और शोहरत और दौलत सब कुछ दूंगा। उसको ये सब कुछ इसलिए मिल गया क्योंकि उसने खुदा का बेटा ही मांग लिया, उसने खुदा का बेटा ही मांग लिया। और कलाम में लिखा है जब उसने बेटा ही देने से दरेग नहीं किया तो तुझे बाकी सब चीजें, there is no reason, क्यों ना देगा। तो उसने कहा तूने तो मेरा बेटा ही मांग लिया, ऐसी चीज मांगी है जिसको बाकी सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, जिसके पीछे चल रही हैं। और यहां पे जब हम पहुंचे हैं तो खुदावंद ने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं, मेरे पीछे चलना है, मेरी पैरवी करनी है, वो करना है जो मैंने कहा है, वो करना है जो मैंने बताया है। आगे यहूदी लीडरान खड़े थे, ओल्ड टेस्टामेंट चर्च इसको कहते हैं, और यहूदी रब्बी, रुबान, हुक्मा, उलमा, फजला, ये सारे जो वहां पे खड़े हैं वो बात करने लगे और उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मसीह को कहा कि तेरी गवाही सच्ची नहीं है,
تیری گواہی سچی نہیں کیونکہ تو خود اپنی گواہی دے رہا ہے، اس لیے تیری گواہی جو ہے وہ سچی گواہی نہیں ہے۔ وہ کس چیز کو ریفرنس کر رہے تھے؟ وہ ڈیوٹرمنی جو استثنا 5ویں کتاب ہے بائبل مقدس کی، اس کو ریفرنس کر رہے تھے۔ 19 باب ہے اور اس کی 15 آیت ہے۔ اور جب آپ استثنا یا ڈیوٹرمنی چیپٹر 19 ورس 15 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اگر تو گناہ یا بدکاری کی وجہ سے آئے اور وہ گواہی دینا چاہے تو 2 گواہیاں ہونی چاہیے یا 3 ہو تو بہتر ہے، کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری گواہی کیونکہ تو اکیلا گواہی دے رہا ہے سچی نہیں ہے، تو خدا یسوع مسیح کو جو وہ ریفرنس دے رہے ہیں وہ ریفرنس جو ہے ان کا وہ ریفرنس ہی غلط ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ صرف انسان کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ جب انسان نے گواہی دینی ہے تو وہ 2 منیمم ہو، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں بدکار ہے۔ بدکار مسیح نے کس کو کہا؟ جس نے عورت کو زندگی میں ایک دفعہ بری نظر سے دیکھ لیا تو وہ بھی مسیح نے کہا بدکاری کر چکا۔ تو جو انسان ہے وہ بدکار ہے، وہ گناہگار ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 لوگ آئیں جو گواہی دیں، اور 3 ہو تو بہتر ہے۔ اس لیے جو ہے مسیح کو جب وہ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ نہ مسیح کی بدکاری کی بات ہے نہ گناہ کی بات ہے، اس لیے ان کا یہ ریفرنس جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے اس نے گواہی دی ہے بار بار کہ یہ جو کھڑا ہے یہ مسیح ہے، یہ جو آیا ہوا ہے یہ مسیح ہے۔ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں کہ میں جھک جاؤں اور جھک کے کوئی سب سے چھوٹا کام ہی اس کا انجام دے سکوں، میں تو اس بھی لائق نہیں۔ پھر خدا باپ نے آسمان سے آواز دی، خدا باپ نے آسمان سے 2 دفعہ پکارا اور آواز دی اور کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ جب دوسری دفعہ خدا نے آواز دی تو وہاں پہ لکھا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ 17 باب مقدس متی کا ہے اور اس کی 5 آیت ہے۔ اور پھر مسیح کی اپنی گواہی جو ہے وہ کیوں سچی ہے؟ مسیح کہہ رہا ہے اگر میں گواہی دوں تو میری گواہی سچی ہے، ٹروتھ کے اوپر بیس کرتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری گواہی سچی ہے کیونکہ اسی چیپٹر میں اسی وجہ سے مسیح نے ان کو کہا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اسی چیپٹر میں انہوں نے کہا کیونکہ وہ کہہ رہے تیری گواہی سچی نہیں، تو انسان ہے، تو کمزور ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے کہا پھر کون مجھ پہ گناہ ثابت کرتا؟ ایک بھی شخص نہیں نکلا۔ وہ کہہ رہے تھے لیکن یہ نہیں کہا کہ کون کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، انہوں نے کہا کون مجھ پہ گناہ کو ثابت کرتا ہے؟ ایک بھی نہیں نکلا جو ثابت کرے۔ جب ایک بھی نہیں نکلا جو گناہ کو ثابت کرے تو ان کی یہ جو بات ہے وہ آٹومیٹکلی کینسل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بات کر رہا ہے وہ گناہ سے مبرہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچی بات ہے۔ اس لیے اسی چیپٹر میں آپ 32ویں آیت اگر پڑھیں گے 32 ورس تو وہاں پہ مسیح نے لکھا ہے اور تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب تم کلام کی باتوں کی سچائی کو جان جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے، تو وہ سچائی جو ہے تمہیں آزاد کر دے گی۔ سچائی، کلام کی سچائی کو ہم نے جاننا اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ سچائی کو نہ ماننا، سچائی کو اگنور کر دینا، یہ اپنی ہلاکت پہ مہر لگانے والی بات ہے۔ مسیح نے کہا کہ میں سچائی ہوں، مسیح نے کہا کہ میں ٹروتھ، اور اگر ٹروتھ کو وہ لوگ جو کھڑے ہیں وہاں وہ اگنور کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ہلاکت پہ جو ہے وہ سٹیمپ لگا رہے ہیں،
وہ اپنی ہلاکت کے اوپر مہر لگا رہے ہیں۔ مسیح نے کہا کہ میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا۔ مسیح نے یہی کہا، مقدس متی کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، 3 باب ہے، 17 آیت ہے کہ میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا۔ مسیح نے یہ کام نہیں کیا۔ وہ مجرم ٹھہرائیں گے جب وہ سیکنڈ کمنگ آئے گی تو وہ یہی کام کریں گے، وہ ججمنٹ کریں گے۔ تو مسیح نے کہا میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، لیکن آگے 18 اور 19 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے جس نے کلام کو قبول کیا ہے اس کو وہ جرم سے مجرم ہونے سے بچ گیا ہے، اور جس نے میرے کلام کو قبول نہیں کیا وہ آلریڈی مجرم ٹھہر چکا ہے، میں نہیں ٹھہرا۔ مسیح نے کہا یہ کلام جو میں نے کیا، یہ باتیں مجھے اور آپ کو آخری دن مجرم ٹھہرائیں گی۔ سو وہ اگنور کر رہے ہیں، وہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ مسیح کی بات کو نہ مانیں، اور وہ مہر کر رہے ہیں اپنی ہلاکت کے اوپر۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم جو ایسی جگہ ہے جہاں پہ پہنچ کے ہر انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو چاہیے کیا، اس کو ضرورت کس چیز کی تھی، اس کو ضرورت کس انسان کی تھی، اس کو ضرورت کس خدا کی تھی۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر ایک انسان یہ جان سکے گا کہ اصل میں اس کو ضرورت کس کی تھی، اور وہ اس کو پکارے گا اور وہ اس کو کبھی مل نہیں سکے گا۔ اس کو جہنم کہتے ہیں۔ اپنی ہلاکت جو ہے آدھا گھنٹہ 35 منٹ از اوکے، تھینک یو۔ یہ جو ہے مسیح ان سے بات کر رہے ہیں، اور وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کو معلوم نہیں میں کہاں سے آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ میں آیا کہاں سے۔ تو مسیح ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، تو دنیا میری وجہ سے اور دنیا مجھ سے شروع ہوئی ہے۔ وہ اصل میں وہاں پہ پہلے دن کی بات کر رہے ہیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ مسیح نے، خدا نے پہلے دن میں کیا بنایا؟ کو بتایا جلدی سے، شاباش۔ خدا نے پہلے دن کیا بنایا؟ روشنی بنائی۔ اور سورج چاند ستارے کون سے دن بنائے؟ چوتھے دن میں بنائے۔ شاباش، چوتھے دن میں بنائے۔ تو وہاں پہ سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں ہیں، لیکن پہلے ہی دن میں روشنی ہے۔ اور پہلا دن بعد میں ہے کون سا؟ سنڈے۔ مسیح ہفتے کے کون سے دن جی اٹھا؟ ہفتے کے پہلے دن، سنڈے۔ سنڈے کا دن ہے، مسیح کا دن ہے، مسیح جی اٹھے گا۔ اور مسیح کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی پہلے دن کی روشنی میں۔ مسیح نے کہا کہ دنیا مجھ سے شروع ہوئی ہے۔ مسیح نے کہا جب کچھ نہیں تھا تو خدا نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ نور کو بلایا ہے، روشنی کو بلایا ہے، اور وہ میں ہوں، میں دنیا کا۔ تم آج کہتے ہو کہ روشنی کا منبع سورج ہے، روشنی جو ہے وہاں سے آتی ہے، وہیں سے آگے باقی جگہ ریفلیکٹ ہوتی ہے رات کو۔ تو کہہ رہے اس وقت سورج نہیں تھا، اس وقت میں تھا۔ میں، تم نہیں جانتے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں پہلے دن کی روشنی ہوں۔ زبور نویس 27 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے خداوند میری روشنی ہے۔ مسیح کہہ رہا ہے کہ اس زبور نویس کا خدا، داؤد کا خدا میں ہوں، جس کے لیے کہہ رہا ہے خداوند میری روشنی ہے۔ 119 زبور کے 105 آیت میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مسیح کہہ رہا ہے کہ زبور نویس کی جو کلام کی بات ہے، جو روشنی ہے، قدموں کا چراغ ہے، وہ میں ہوں۔ اور اس آیت میں مسیح کو بار بار 3 دفعہ کوٹ کیا گیا۔ اس آیت میں کلام بھی مسیح ہے، چراغ بھی مسیح ہے، اور نور بھی مسیح ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے۔ مسیح کہہ رہا ہے یہ میں، جو بار بار خدا کی بات کی جا رہی ہے، مسیح کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر یسایہ 9 باب میں جب مسیح کا ریولیشن دیا یسایہ نے،
اور دوسری آیت میں لکھا کہ بڑی روشنی اور نور کو ہم نے دیکھا ہے، تو مسیح کہہ رہا ہے وہ بڑی روشنی اور نور میں ہوں۔ یسایہ 42 باب اور 49 باب کی 6 آیت میں جب بار بار یہ وہ مسیح آنے والے مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ قوموں کا نور ہوگا، تو مسیح کہہ رہا ہے میں وہ نور ہوں، دنیا کا نور میں ہوں۔ جب مقدس پالوس رسول نے روشنی دیکھی ہے تو مسیح کہہ رہا ہے وہ روشنی میں ہوں گا، کیونکہ جب مقدس پالوس رسول نے اس روشنی کو دیکھا اور اس روشنی کو پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس روشنی نے کیا کہا؟ اس روشنی نے کہا میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے، میں دنیا کا نور، I am the light of the world، دنیا کا نور میں ہوں۔ تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں کو جاتا ہوں۔ دنیا کے شروع، دنیا کا شروع جب ہوا ہے تو مجھ سے ہوا ہے۔ پہلا دن روشنی، کوئی اور سورس نہیں ہے۔ I was there۔ کیوں خدا نے پہلے روشنی بنائی؟ دنیا کے سورس سے پہلے روشنی بنائی۔ اس کے لیے آپ کو مکاشفہ 21 باب کی 23 آیت پڑھنی پڑے گی۔ وہ جو ہے وہ ابدیت، جو 20 باب ختم ہوتا ہے 21 باب شروع ہوتا ہے، تو آپ ابدیت میں، ٹرینٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ دنیا ختم ہے، اب ابدیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور جب ابدیت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی۔ پہلے وہاں پہ چرچ نہیں ہوگا، نمبر 2 وہاں پہ سمندر نہیں ہوگا، اور نمبر 3 وہاں پہ سورج نہیں ہوگا۔ یہ 3 چیزیں وہاں پہ نہیں ہوں گی، اور جو سورس ہے روشنی کا، یعنی سورج جو ہے دنیا میں، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ مکاشفہ 21 باب کی 23 آیت جو میں نے بتائی ہے وہ کہتی ہے کیونکہ خدا اور خدا کا برہ اس کا نور ہوگا۔ تو مسیح جب کہہ رہا ہے میں نور ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے شروع کی روشنی بھی میں ہوں اور دنیا کے آخر کی روشنی بھی میں ہوں، اس لیے تم جانتے ہی نہیں میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جا رہا ہوں۔ اگر جانتے تو میرا پلہ پکڑ لیتے مضبوطی سے کہ میں جہاں جا رہا ہوں ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتا جا۔ باہر کے ملکوں سے لوگ جاتے ہیں، لوگ پلے پکڑ لیتے ہیں ہمیں بھی لے جائے، کوئی کرے، کوئی طریقہ لڑائے، کوئی کام کرے، کوئی بتائیں ہمیں کوئی ٹیکنیک، کوئی رستہ دکھائے کہ ہم بھی وہاں پہنچ سکیں۔ مسیح کا پلہ پکڑ، اور یہ جو ابھی آپ یہ 8واں باب ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر آپ 7 باب کی 27 آیت سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اس باب کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عید قیام ہو رہی ہے۔ عید قیام جو ہے وہ 7ویں عید تھی، 7 عیدیں وہ مناتے تھے، 7 عیدیں مناتے تھے، 7 دن ہے، 7 کلیسیاں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ 7 ڈویژنز کو پیش کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو 7واں دن ہے، جو 7ویں کلیسیا ہے، اور جو 7ویں عید جہاں پہ مسیح اب کھڑا ہے اور یہودی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، عید قیام، فیسٹ آف ٹیبرنیکل جو ہے، وہ اس کو منا رہے ہیں کس یاد میں؟ کہ وہ 40 سال بیابان میں انہوں نے سفر کیا تھا، اس کی یاد میں وہ مناتے ہی دیکھیں۔ اور اس عید قیام میں کھڑے ہو کے مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح کہہ رہا ہے میں ہوں زندگی کی روٹی۔ اور پھر وہ پانی بھرنے کی رسم کر رہے تھے پچھلے باب کی 27 آیت میں، جو یہ نشان تھا کہ خدا نے چٹان میں سے پانی نکالا، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے مسیح نے کہا کہ میں ہوں زندگی کا پانی۔ اور پھر یہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ جب یہاں پہ موقع آیا ہے تو وہ شام ہو گئی ہے، اور شام کو وہ کیا کرتے تھے؟ شام کو وہ بڑی بڑی کینڈل جلا دیتے تھے اور بڑی روشنی کر دیتے تھے، اور یہ اس بات کا نشان تھا کہ 40 سال دن کو خدا بادل بن کے اور رات کو خدا آگ کا پلر ستون بن کے ان کے درمیان نور کو چمکاتا رہا۔ تو یہ اس نور کی یاد میں وہ سیلیبریٹ کرتے، وہ ان کو روشن کرتے اور ڈانس کرتے، اس کے گرد خوشی کا اظہار کرتے۔ اور جب وہ یہ شروع کرنے لگے، سب کچھ روشن کر لیا، تو مسیح کھڑا ہو گیا اور مسیح نے کہا
दुनिया का नूर मैं हूं। और जब उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, तो उनके जो है वो रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई ये दावा कर सकता है कि वो बादल का सतून और वो आग का सतून और दिन का बादल जो है वो उसमें से निकलने वाली रोशनी मसीह कह रहा है कि मैं। अगर मत्ती के इंजील के 6 बाब की 23 आयत आप पढ़ें, जो हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, मसीह ने कहा कि अगर वो रोशनी जो तुझ में है वो तारीकी हो, तो फिर तारीकी कितनी बड़ी होगी। हमें रुकना है, गौर करना है, जांचना है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें बेहतर हालत में दाखिल होते चले जाना है। कौन दावा करता है वो पा चुका और कामिल हो चुका? कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश हमारी ये है हम बेहतर से बेहतर में जो है कदम मारते चले जाएं। जो चीज आपको पता चलती जाती है आप उसके लिए कोशिश करते चले जाएं और खुदा के हुजूर में कदम मारते चले जाएं, एक कदम और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि मसीह मुझसे और आपसे खुश हो सके। बेहतर हालत यह है कि हम लाइल्मी की वजह से जो है वो बेईमानी या ईमान ना लेके आए किसी चीज पे, और बदतर हालत यह है कि मैं बेईमानी की वजह से लाइल्म ना। इसको कहते हैं विलफुल इग्नोरेंस। कि मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जब यहूदी वहां पे है, वो विलफुली इग्नोरेंट है। मसीह ने कहा तुम मेरे मुतालिक कुछ नहीं जानते। मसीह के कहने का मतलब एक ये था, तुमने वो भी नहीं जाना जो तुम जान सकते थे, क्योंकि वहां पे 7 बाब में लिखा है, उन्होंने कहा ये गलील से है, फिर लिखा है ये नासरत से है, और उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की जो उनके इख्तियार में था कि मसीह गलील से नहीं है, नासरत से नहीं है, वो बैतलहम में पैदा हुआ है, वो जो है वो दाऊद की असल और नस्ल है। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की जो उनकी अथॉरिटी और इख्तियार के अंदर था। और मसीह ने कहा कि तुम बाकी चीजों को, जो रेवलेशन है, कैसे मेरी जिंदगी की चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो जब तुम उसको बिल्कुल इग्नोरेंस रहना चाहते, इग्नोर करना चाहते हो, जिसको तुम जान सकते हो, तो फिर कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इसलिए मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा 8 बाब, ये जब शुरू हुआ है, मसीह ने अपनी जात का मुकाशफा दिया है, तो उस पे बातचीत शुरू हो गई है, बहस और मुबासा शुरू हो गया है। और जब ये चीजें ऐसे चलती हैं तो इसका एंड पढ़े, आखिरी 2 आयतें, कहां तक इंसान पहुंच सकता है। कलाम में लिखा है 58 और 59 आखिरी 2 आयतें, 58, 59 वर्स। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। और आखिरी आयत में लिखा है, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। इंसानी जिंदगी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे अपने लिए। मसीह मुझसे आजाद करना चाहता है। मसीह मुझे मेरी कैद से छुटकारा देना चाहता है। और वो उस वक्त होगा जब मैं ये जान सकूं कि वो ही सच्चाई है, उसके अलावा और कोई नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए। खुदा आसमान और जमीन के मालिक,